اس تیسرے عشرے میں جہنم سے نجات کا بالکل شارٹ کی، کیونکہ ہماری نوجوان نسل بڑی شارٹ کی تلاش کرتی ہے، تو ایسی کون سی شارٹ کی ہے جس کی وجہ سے ہم جہنم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں جی 20 دن تو تقریباً گزر چکے ہیں اور آگے بھی یہ بڑا شارٹ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ہے جو 1000 مہینوں جیسی نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور صرف 5 راتیں ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو اب میرے خیال پتہ نہیں اس سے زیادہ شارٹ کیا ہوگا کہ 5 راتیں ہیں اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے کہ بہتر یہ ہے کہ حضرت جی نہیں 5 میں ہی تلاش کریں۔ تو کتابوں میں لکھا بھی ہے، دیکھنے کو بھی آیا ہے، 21 میں بھی لیلۃ القدر دیکھی گئی ہے، 23 میں بھی دیکھی گئی ہے، 25 میں بھی، 27 میں بھی، 29 میں بھی۔ تو 5 پہ میرے خیال سے رہنا چاہیے، لیکن زیادہ لوگوں کا جو رجحان ہے وہ 27ویں کا ہی ہے، لیکن 5 ہی بہتر ہیں حضرت جی۔ بڑا سویا ہے 300، وہ میرے خیال سال میں 65 دن ہے، تو ذری 300 سوئے ہی ہیں، 360 سوئے ہی ہیں، 5 دن جاگ لیں، تو اگر 5 جاگ لیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ سونا تو ویسے بھی اتنا اچھا نہیں ہے، اور پھر 5 پہ بات آ کے ختم ہو گئی ہے، تو بندہ اب اتنی کوشش بھی نہ کرے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کا میزبان میاں فاروق عارف حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، تیسرے عشرے کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے۔ ہمیں جہنم سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے، وہ کون کون سے عوامل ہیں، وہ کون کون سے کام ہیں جو ہم کر کے جہنم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، یہ سب جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے INN نیوز اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مبلغ اسلام ڈاکٹر پیر محمد سلمان صباحی صاحب کو۔ سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اس تیسرے عشرے میں جہنم سے نجات کا بالکل شارٹ کی، کیونکہ ہماری نوجوان نسل بڑی شارٹ کی تلاش کرتی ہے، تو ایسی کون سی شارٹ کی ہے جس کی وجہ سے ہم جہنم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں جی 20 دن تو تقریباً گزر چکے ہیں اور آگے بھی یہ بڑا شارٹ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ہے جو 1000 مہینوں جیسی نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور صرف 5 راتیں ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو اب میرے خیال پتہ نہیں اس سے زیادہ شارٹ کیا ہوگا کہ 5 راتیں ہیں اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے۔ تو میرے خیال سے اب اس سے زیادہ شارٹ نہیں ہو سکتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لیلۃ القدر کے حوالے سے جو ہے مختلف روایات ہیں اور مختلف، کوئی شورٹی نہیں ہے، 5 طاق راتیں جو بتائی گئی ہیں، لیکن علماء اکرام نے، محدثین نے، جو جتنے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے جو زیادہ اس کی جو نشانیاں بتائی ہیں وہ 27ویں شب کی بتائی ہیں، تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہاں، کافی حضرت ہمارے بزرگ ہیں جو اس جانب گئے ہیں، اور کافی زیادہ انہوں نے حضرت وہ کچھ معاملات بھی اس طرح کے بیان کیے ہیں کہ جیسے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 27ویں ہی بنتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ حضرت جی نہیں 5 میں ہی تلاش کریں۔ تو کتابوں میں لکھا بھی ہے، دیکھنے کو بھی آیا ہے، 21 میں بھی لیلۃ القدر دیکھی گئی ہے، 23 میں بھی دیکھی گئی ہے، 25 میں بھی، 27 میں بھی، 29 میں بھی۔ تو 5 پہ میرے خیال سے رہنا چاہیے، لیکن زیادہ لوگوں کا جو رجحان ہے وہ 27ویں کا ہی ہے، لیکن 5 ہی بہتر ہیں حضرت جی۔ بڑا سویا ہے 300، وہ میرے خیال سال میں 65 دن ہے، تو ذری 300 سوئے ہی ہیں، 360 سوئے ہی ہیں، 5 دن جاگ لیں، تو اگر 5 جاگ لیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ سونا تو ویسے بھی اتنا اچھا نہیں ہے، اور پھر
5 پہ بات آ کے ختم ہو گئی ہے. تو بندہ اب اتنی کوشش بھی نہ کرے. یہ جیسے یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے لیے لکھا ہے کہ جو ان کی بادشاہت کا دور تھا تو انداز یہ تھا کہ سونے سے پہلے آپ کے بستر پہ حضرت جی 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھیں. حضرت ابراہیم بن ادہم جو بادشاہت کا زمانہ ہے حضرت. اچھا. بعد میں تو پھر توبہ کر لی انہوں نے. تو وہ لکھا ہے کہ وہ جو خادمہ روز بچھاتی تھی تو ایک دن دل میں خیال آیا چیک کروں کیسا بستر ہے. تو ظاہر ہے جی نیچے جو گدا ہے وہ میرا آپ کا گدا نہیں ہے، بادشاہ کا گدا ہے. اتنا نرم گدا ہوگا اور اس کے اوپر اگر اتنی گلاب کی پتیاں بچھا دی جائیں تو بس وہ لیٹی تو آنکھ لگ گئی. اور کھلتی کب ہے کہ جب جسم پہ کوڑا پڑا تو وہ کھڑی ہوئی، جلاد کھڑا ہے، میں مختصر کروں گا. تو وہ رونے لگ پڑی. حضرت نے روتا دیکھا تو فرمایا چھوڑو اس کو. اور آپ نے پوچھا رونے لگ پڑی، پھر اس نے رونا چھوڑا اور مسکرانے لگ پڑی. حضرت نے اس کو مسکراتے دیکھ کے نا جلاد کو کہا بس کرو نہ مارو اس کو کوڑے. پوچھا پہلے تو رو رہی تھی اب مسکرائی؟ تو اس نے کہا جی ظاہر ہے جی کوڑے پڑ رہے تھے درد ہوئی تو رونے نہیں. فرمایا مسکرائی کیوں؟ کہتی بس خیال ایک آیا اس لیے مسکرائی. کیا خیال آیا؟ تو کہتی خیال یہ آیا کہ جب کوڑے پڑ رہے تھے تو درد ہو رہی تھی تو میں رو رہی تھی تو خیال آیا نہ رو، چپ کر کے کھا لے جتنے پڑتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ذرا خیال کرنا تو صرف چیک کرنے کے لیے لیٹی ہے تو اتنے کوڑے پڑے ہیں، جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے. اللہ اکبر. تو پھر حضرت جی پھر کوڑے ہی ہیں اگر اب بھی ہم سوئیں گے تو اس سے زیادہ میرے خیال سے شارٹ نہیں ہو سکتا. 5 راتیں 1000 مہینوں سے بہتر، جہنم سے آزادی، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اس سے زیادہ میرے خیال سے اب شارٹ نہیں ہو سکتا. جو یہ نہ کرے پھر میں کوئی خاص وظیفہ اللہ میں حضرت جی میں نے پہلے میں بھی کہا دوسرے میں بھی حضرت جی خاص ادھر سے ہوگا، ادھر سے ہوگا. میں آپ کو بڑا بھی کوئی خاص بتا دوں اگر ادھر سے نہیں ہے وہ خاص نہیں رہے. لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی خاص عمل ہو، آپ مجھے جتنا مرضی کہیں میں ادھر ہی کھڑا ہوں ادھر. اچھا. ادھر سے اگر میں آپ کو بڑا خاص بھی کروں نا تو میں مثال کے طور پہ حضرت جی میرے بزرگ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. بزرگ سمجھاتے ہیں، میرے دادا پیرو مرشد فرماتے ہیں بیوی چلی گئی کام پہ، ماں آئی بچے کو دودھ پلانے، وہ بچہ سویا ہے، ماں نے کہا لو. اس نے جھاڑو اٹھایا گھر کی صفائی شروع کر دی، پھر آئی دودھ پلانے، بچہ پھر سویا ہے، بڑی بات ہے سو رہا ہے. اس نے کہا چلو. وہ لگ گئی کیا کہتے ہیں جو ہے نا برتن دھونے، برتن بھی دھو لیے، پھر آئی بچے کو دودھ پلانے، بچہ پھر سو رہا ہے. اس نے کہا چلو کپڑے دھو لیتی ہوں. اس نے مشین نکالی، پانی ڈالا، صابن ڈالا، سرف ڈالی، کپڑے ڈالے، ساتھ ہی بچے کے رونے کی آواز آئی. وہ کیا کرے گی بھلا؟ سب ادھر ہی رکھے گی، بچے کو آ کے سینے نہیں. اب آپ مجھے بتائیے بچے نے کو خاص ورد کر کے ماں کو پکارا ہے؟ نہیں اس نے پکارا ہے. میں آپ کی بات بالکل بجا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں نا جو مرضی لکھا ہے جتنی دیر ادھر سے نہیں ہوگا، اور اگر ادھر سے ہے نا وہ عام کو بھی خاص بنا دے گا. اللہ کے تو سارے نام ہی خاص ہیں نا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ اصل حضرت میں ادھر ہی کھڑا ہوں جو مجھے میرے بزرگوں نے بہت کچھ لکھا ہے کتابوں میں، لیکن اتھوں اچھا کہا یہ جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی برکات جو ہیں وہ کوئی 2 مسلمان جھگڑ پڑے تو وہ اٹھا لی گئیں، شاید اس طرح کی روایات ہیں، کوئی اس طرح کی باتیں نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی بات وہ بس یہ ملتا ہے کہ پھر وہ بتایا نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. ایسا کچھ نہیں. قرآن جب کہہ رہا حضرت جی لیلۃ القدر خیر من الف شہر سلام ہی حتی، نہیں وہ شاید اس طرح سے تھا کہ شاید میں بتانے میں چاہت فیل کر رہا ہوں کہ وہ شاید صحابہ آپس میں کر رہے تھے کہ کون سی رات ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہے، لیکن وہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جب وہ اٹھا لیا گیا، بالکل ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا حضرت ایک اور بڑا لمحہ فکریہ جو ہے ہمارے لیے چاند رات. جب چاند رات آتی ہے تو ایسے ہم بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور اس طرح کی خرافات میں جو ہے پڑ جاتے ہیں. تو چاند رات کی بھی میں نے کچھ علماء دین سے سنا ہے کہ وہ لیلۃ القدر جتنی ہی تقریباً برکات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا. حضرت اگر اس کو تھوڑا سادہ کریں نا، حدیث میں بھی بڑی فضیلت آئی ہے، کیونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہے، شارٹ ٹائم ہے. اس کو عیدی کی رات کہا گیا ہے. اچھا یہ آپ نے اس رات اپنے اللہ سے نا، یہ عیدی کی رات ہے. لیکن ظاہر ہے جی جس کو 30 دن باندھا گیا ہے تو پھر اس نے آ کے اپنا کام بھی تو کرنا، اپنا کام بھی تو کرنا. کہ جب اس کو جنت سے نکالا گیا تو پھر اس نے ادھر اللہ کی بارگاہ میں اس نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکال رہا ہے، تو میں اب جانے ان کی اولاد میں سے بھی کسی کو جنت میں نہیں جانے دوں.
تو پھر ظاہر ہے جی جو 30 دن کمائی کی ہے پھر اس نے آ کے پھر اس نے وہ ضائع تو کرنی. اللہ میں حیران ہوں کہ حضرت جی جو وہ اس رات سارے بازاروں وہ آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں حضرت جی. مجھے نہیں سمجھ کہ اس دن کو شاید کچھ چیزیں سستی مل رہی ہیں پھر بندہ بازار, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو 30 دن باندھا گیا ہے اس نے وہ کرنا ہے, وہ آپ کا وہ سحری, وہ آپ کا رمضان, وہ آپ کی وہ تلاوت, وہ آپ کا ذکر, وہ آپ کی لیلۃ القدر, اس نے آپ سے چھیننی ہے حضرت. اور یہ سارا کچھ ہم سے کروا رہا ہے. یا تو حضرت جی ہوتا ہے نا اس رات کو چلو کچھ سستے, میں کہتا ہوں اگر کو فری بھی لگا دے پھر بھی نہیں جانا چاہیے. یہ بڑی پاک رات ہے, یہ تو عیدی کی رات ہے, جزا کی رات, جزا کی رات ہے. 30 دن جو آپ نے محنت کی ہے مسلح اپنے اللہ سے طلب کرو حضرت. یہ رات ہے. پھر یہ بڑی عید کی جو رات ہے, شب رات کی رات ہے حضرت, یہ بڑی فضیلت والی راتیں ہیں. لیکن وہ جس کو اب 30 دن باندھا گیا پھر اس نے کچھ کرنا تو ہے نا. تو یہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ 30 دنوں کی جو کمائی ہے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ بھارت کے ایک ڈاکٹر تھے جنہوں نے اس بات پہ ریسرچ کی کہ کینسر کا کیسے علاج ممکن ہے. تو وہ اس بات پر متفق ہوئے. انہوں نے آن ریکارڈ ٹی وی چینلز پر آ کر یہ بات بتائی کہ انسان جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کا جسم جس جگہ پر اس کو زخم ہوتا ہے وہ اس کا جسم انسان کا از خود وہ زخم والی چیز کو کھانا شروع کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ زخم جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. کینسر کا بھی یہی ایک علاج دریافت کیا. تو بالآخر وہ ان کو برملا یہ کہنا پڑا کہ مسلمانوں کے جو روزے ہیں وہ بہت ساری بیماریوں کا از خود علاج ہیں. یہ صرف بھوک پیاس کا ایک فلسفہ نہیں ہے بلکہ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق بہترین علاج بھی ڈکلیئر کیا گیا ہے. شوگر, بلڈ پریشر, کینسر اور اس طرح کے جو خرافات جو لا علاج بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی روزہ ہی بتایا گیا ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا کہ چاند رات جزا کی رات ہے, اس رات کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ مختلف قسم کی خرافات میں نہیں پڑنا چاہیے بلکہ مزید اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے اور اس کی جزا کو سمیٹنا چاہیے. ہمارے چینل INN نیوز کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.